الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رجب المرجب شریف دے حوالہ نال نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا آپ احباب ذکر سبات فرما رہے ہو سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے اور جبریل نبی کریم علیہ السلام دے واسطے سواری دا اہتمام کر رہے براق پسند فرما رہے وہ براق جڑا سارے چو کمزور سی حسن بھی نہیں تے جوانی بھی نہیں تے نبی پاک دے انتظار چونو 40,000 سال روندیاں گزر گئے گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ سارے حسن والے جوانیاں والے ناز والے نخرے والے وچ ایک ایسا ہے کہ جدے کل حسن تے جوانی نہیں ہے مگر وہ محبوب دی یاد چ روندا ہے اللہ نے فرمایا جبریل انہوں ہی لے جاؤ کیونکہ جیڑا روے کام ہو ہی ہووے رون والے دا کام ذرا جلدی ہو جاندے
اللہ نے فرمایا کہ انہوں محبوب دی سواری لی پسند کر کے لیا گیا، انہوں نال لے جاؤ۔ یہ دیتے بڑی مفصل گفتگو مزید کی تھی جا سکتی، مگر وقت دی قلت دے پیش نظر میں بات نو بڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں لے جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس براق دے کاننے چ جدوں ارشاد فرمایا کہ تو ماہی نو پسند آ گیا ہے، جبریل امین علیہ السلام فرماتے نے جدو پیغام دیتا تھے اس براق نے اپنے پر جدو اس طرح اٹھ کے خوشی اچھ چھنڈے تے میں پوری جنت اچھ جھاتی مار کے دیکھیا کہ او دے جنڈا سونا براق پوری جنت اچھ کوئی نہیں سے۔ حسن بھی آگیا، جوانی بھی آگئی، ناز بھی آگئے، نخرے بھی آگئے، طاقت بھی واپس آگئی، کیونکہ جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے۔ کالا ہوئے، کوجا ہوئے، غریب ہوئے، انپڑھ ہوئے، کمی ہوئے، جاہل ہوئے، پر جی ماہی پسند کر لینا او دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ جدو ماہی پسند کر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جدو مصر دے تخت نشین ہوئے بادشاہ بنے تو آپ ایک دن جنگل چو گزر رہے تھے، آپ دی سواری دی مہار جبریل امین پکڑ کے عرض کی تھی کہ حضور اللہ فرما رہے سواری تو نیچے تشریف لے آؤ۔ آپ سواری تو نیچے تشریف لے آئے تھے، حکم ربانی ہویا کہ او سامنے ککھاں دی کلی او دے وچ جاؤ۔ آپ گئے دیکھیا مائی وڈیری، حسن بھی کوئی نہیں، ناز بھی کوئی نہیں، نخرہ بھی کوئی نہیں، تے چرخہ کتے منہ چ دند بھی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی حضور اللہ فرما رہے کہ اس مائی نو نال لے جاؤ تے جنہ جا کے نکاح کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے؟ فرمایا زلیخا ہے۔ اوہی زلیخا ہے جنہیں ساری زندگی سونیا تیرے انتظار چ گزاری ہے۔ ہن وڈیری ہو گئی، دولت بھی نہ رہی، کتھے مصر دی ملکہ سی، اپنے دور دی سب تو خوبصورت انسان پوری دنیا دی۔ پر یوسف علیہ السلام دے حسن چو دی حالت ہو دے عشق چے حالت ہو گئی نا۔ اللہ نے فرما کہ اس مائی نو نال لے جو تے دے نال جا کے نکاح کرو۔ عرض کی تھی یا اللہ میں تے دے والا ادو نہیں سی ویکھیا جدو جوان سی، ملکہ سی، حسن والی سی، دولت والی سی، تے میں تے ادو یہ دے والا نہیں ویکھیا، تے ہون تے اے دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں، تے جوانی حسن بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا یوسف اساں کیڑا حسن تے جوانی کدھروں لین جانی ہے تو ہاں کر اسی جوان کر لوان گے۔ یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی نا، زلیخا دوبارہ جوان ہوگی، حسن بھی آگئے، دولت بھی آگئی، جوانی بھی آگئی، ناز بھی آگئے، جدو ماہی پسند کر پھر جوانیاں تے حسن تے ناز آپ ہی آ جاندے جدو ماہی پسند کرن۔ پانی پرن بٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ جدو عشق حسن دی بارگاہ وچ آ جائے نا گرامی قدر حضرات پھر وہ عاجزیاں کر دے۔ اللہ نے فرما کہ جوانی اسائیں دینی انہوں پیغام تے دے کے تینوں محبوب نے پسند فرما لے۔ ان براق جوان بھی ہو گیا، حسن بھی، ناز، نخر، طاقت سب کچھ آ گیا۔ انہوں اللہ نے فرمایا انہوں سجا کے میرے محبوب دی سواری واسطے لے جاؤ۔ جبریل نے مہار پکڑی، 70,000 فرشتیاں دا جلوس نالے، اسرافیل علیہ السلام نال نے، جبریل امین علیہ السلام براق لے کے آگے در رسول ہوتے، ہن اندر وہ محبوب ستا ہے جڑا کدے ستا ہی نہیں، پر آج ستے نہیں۔ یہ وضاحت تو سا پچھلے جمعے سماعت فرما لئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے ہن عرض کی تھی یا اللہ میں دروازہ کھڑکاواں، پڑھا قرآن، تھوڑا اور زور لگاؤ، نہیں میری تسلی نہیں ہو رہی۔ میں آج 2 دن بعد آیا سیالکوٹ، بہاول نگر، عارف والا، رات بورے والا، دن نو بھی پروگرام، رات بھی کیتے، تھکیا تھکایا تو آڑے خدمت تھوڑی زیارت لی آیا کہ سیالکوٹ جا کے تھکاوٹ اتارا سبحان اللہ سن کے۔ میں ہن فیصل آباد جانا ہے، انہی سبحان اللہ دے دو فیصل آباد تک گزارا میرا ہو جائے بس۔ ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جون دے جاگ دے غلامہ چ بیٹھا ہاں۔
کنڈا کھڑکاواں ہن اللہ نے ارشاد فرما قرآن مجید وچ یار دے آداب کیویں سکھائے اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون پروردگار نے فرما ایمان والو کدھر یار دی بارگاہ دے اندر آواز اچھی نہ ہو جائے فرمایا ان تحبط اعمالکم ایتھے آواز اچھی ہو جائے عمل ضائع ہو جاندے نہیں اللہ نے فرما جبریل آواز نہیں دینی کنڈا بھی نہیں کھڑکانا عرض کی دیا اللہ بغیر اجازت دے اندر لگا جاواں اسی اپنے دروازے تے بورڈ لے کے لگانے آؤ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جدو دروازہ محمد آیا یا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ نے رجا فرمایا ایمان والو بوا محمد دائے بغیر اجازت اندر آنا منع قرآن چ بورڈ لگا دیتا بغیر اجازت اندر آنا بھئی قرآن چ بورڈ لگ گیا خبردار دروازہ محمد دا بغیر اجازت ہمیں جبریل ہی ہوئے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اتھے جبریل بھی بغیر اجازت اندر آ سکدا عرض کی دیا اللہ آواز دیواں پروردگار نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون پروردگار نے فرمایا خبردار جے میرے یار دے بوئے کے کھلو کے کسے آواز دیتے اکثرهم لا یعقلون اللہ فرمایا جڑے بوئے چ کھلو کے کملی والے تینوں محمد محمد کا کیا آوازاں دیندے نا انہاں نو عقل ہی نہیں اکثرهم لا یعقلون عقل ہی نہیں انہاں نو جڑے آوازاں دیندے نے میرے یار نو انج بلائی دا بلا کوئی یار دے بوئے تے کوئی انج آئی دا لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں نبی دا ادب ماں نے سکھایا بولے سبحان اللہ آہن در مصطفیٰ دا ادب تے پروٹوکول ویکھو اللہ مرتب کر رہے ہیں دنیا دے چودری دنیا دے وزیر اپنا پروٹوکول آپ مرتب کر دینے کہ میری گڑی نکلے تے اگے اتنیاں گڑیاں ہون پیچھے اینیاں گڑیاں ہون دروازہ محمد آیا تے پروٹوکول رب پہ ادا سدا یار دے بوئے دا ادب کیویں کرنا ہے رب لوگوں نے ادب سکھا رہا میرے یار دا دروازہ ہے پیرے باؤ نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے او پتلو کدی سونا نہیں بن دا پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کھلوں کدے داد نہیں مل دی پامیں ہومن لکھ خزینے ہوں بنا ادب نجات نہیں میرا کامل پاؤ پامیں مریے بچ مدینے بنا ادب نجات
بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پھمیں مریے ویچ مدینے ہو ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پھمیں مریے ویچ مدینے الدین کلہو ادب دین سارا ہے ہی ادب بے ادبہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی باج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی جدو بھی کو منزل تے پہنچے ادب نہ پہنچے استاد دا ماں دا پاپ دا مرشد دا نبی دا ادب اے انسان نو منزل تے پہنچان دے عشق اپنے اداب خود ہی سکھا لیندے اتنا ڈاڈا ہوتا ہے اپنے اداب آپ ہی سکھا لیندے جبریل ہن دروازے چ کھڑے تھے عرض کی تھی یا اللہ کنڈا بھی نہیں کھڑکانا آواز بھی نہیں دینی جگانا کیوں جبریل حکم ہویا کہ انج کر میرے محبوب دے مکان دی چھت تے آ جا ہن جبریل چھت تے ہن حکم ہوئے اللہ فرمایا فَفَرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِ چھاتے چو سراخ کرو حالانکہ لوڑ نہیں اے او جبریل تقریباً علماء نے فرمایا روزانہ 3 مرتبہ حضور کو لاندہ سے کسی نبی کل جبریل ساری زندگی صرف 1 بار آئے کسی نبی کل 2 بار کسی کل 3 بار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کل سب تو زیادہ جبریل 109 مرتبہ آئے کتنی مرتبہ 109 مرتبہ جبریل سب تو زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی لکے آئے 40 سال دی عمر مبارک سے ظاہری نبی پاک دی جدو جبریل پہلی بار وحی لکے آئے 63 سال دی عمر میرے نبی دی ظاہری حیات ٹوٹل یعنی 40 سال چ پہلی بار آئی تے 63 سال تک 23 سال بنے انہاں 23 سالہ دے در جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ 24,000 بار آیا ہے اکاؤنٹ کر کے علماء نے دسیا تقریباً روزانہ 3 بار بند ہے روزانہ تقریباً 3 مرتبہ جبریل حضور دی بارگاہ چاندے سن اے اوہی بارگاہ جتھے روز 3 بار آندے نے پر آج تے منظر عجیب ہو گیا فرما چھت تے آؤ تو سراخ کرو آج آرام فرما رہے نے نا بے آرام نہیں کرنا محبوب نو چھت تے آگے سراخ کرو سراخ کرن لگے اللہ فرما ٹھہرو کتھے سراخ کرن لگے عرض کی تھی یا اللہ جتھے حکم فرماؤ کر لینے اللہ فرما سراخ اتھے کرنا جتھے سامنے میرے یار دا چہرہ ہوئے اچھا ایدی کی وجہ اپنے ویڑے کسی ویلے غور کر کے دیکھا جی کہ ماں نو اپنے بچے نہ سب تو پیار زیادہ اس ویلے آندہ ہے جدو بچہ ستا اٹھ دے ماں گھر چ کسے بھی کونے چ کوئی بھی کم کر دی ہوئے جھاڑو دے دی ہوئے برتن دھون دی ہوئے بچہ ستا ہوئے ماں بڑی ریلیکس رہن دی ہے مگر جو ہی بچہ اٹھ کے چیخ مارے ناتے ماں دی دوڑ لگ جاندی ہر کام چھوڑ کے ماں دوڑ دی گئے بچے والے اس ویلے دوڑ کے آکے ماں بچے نو سینے لگا دی چم دی پیار کر دی بچہ جو ستا اٹھ دا ہے نا اس ویلے ماں دا اپنے بچے نا پیار دا منظر بڑا عجیب ہوندہ ہے کدے غور کر کے دیکھے آجے اے ماں ہی سمجھ سکتی ہے اے ماں دے اندر اللہ نے عجیب دے جذبہ رکھیا ہوندہ ہے بچہ تے ستا ہوئے گرمیہ دی دوپہر ہوئے نا تے ماں اپنا پھٹیا تے گندہ جب دوپٹہ دے دے وے تے بچے نے لگتا ہے جو خدا دی رحمتہ چھا کر دیتی ہے عجیب جی رشتہ ماں دا اپنے بچے دے نال ہن بچہ جدو ستا اٹھے تے ماں نو بڑا سونا لگ دے ماں ساری دنیا دے کام چھوڑ کے اس ویلے بچے وال دوڑ دیئے جدو بچہ ستا اٹھ دے تے ماں سینے لگا کے کدے سبحان اللہ کدے ماشاءاللہ کدے چہرے تے ہاتھ پھیر دی پیار کر دیئے اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کری عرض کی دیا اللہ بجا فرما جدو بچہ اٹھا دے ماں کہ دیئے سبحان اللہ اتھے ماں دے کوئی نہیں جدو یار چہرے دو کپڑا ہٹاوے گا میں بیخ کی آکھا گا سبحان اللہ دی اسرا بڑی پاک ہے میری ذات جن نے تیرے برگا سونا بنایا کنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب ہوئے کہ آکھے سبحان اللہ جنہوں اللہ ہوئے کہ آپ ہی بنا کے آپ ہی آکھے سبحان اللہ بڑی پاک ہے میری ذات جنہیں تیرے ورگا سونا بنایا ہے سبحان اللذی اسراہن جبریل سراخ کی تمابود دے چہرہ انور دے سامنے حکم ہو گئے فرما اندر گزر جاؤ جبریل گزر گئے
گرامی قدر حضرات آسان کر کے عرض کراں، اتنا بڑا جبریل تے چھوٹے جے سوراخ دے وچوں گزر گیا۔ جبریل اتنا بڑا ہے کہ جبریل دے جسم وچ اللہ نے 600 پر بنائے۔ کتنے؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پر کھول دیواں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاتی۔ جبریل بڑی عظمت والا ہے۔ 86 مرتبہ اللہ نے قرآن جبریل دا ذکر فرمایا۔ انہاں وچوں بعض مرتبہ جبریل کدرے روح کہہ کے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ 600 پارے جبریل دے وجود دے اندر آپ فرما دینے کہ میں اپنا ایک پر کھول دیواں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی۔ جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے نا، اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا یعنی زمین دی پتال تک 70 چکر لگا لیندے۔ اگر میں جبریل دی قوت عرض کراں، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے کتنی اللہ قوت عطا فرمائی۔ جبریل فرماتے ہیں کہ دن میں سدرہ تے بیٹھا تے اللہ دی قدرت دی آواز آئی کہ قوم عاد دے 4 شہرہ نو عذاب دینا ہے، یہ 4 شہرہ نو اٹھا کے آسمان تے لے آؤ۔ جبریل فرماتے ہیں میں اپنے جسم دے ایک وال دے نال 4 شہر قوم عاد دے اٹھا کے آسمان تے لے گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا انہوں نے زمین تے پٹخ کے تباہ کر دے، میں زمین تے پٹخ کے تباہ کر دیتے۔ پوچھا 4 شہر ایک وال دے نال آسمان تے اٹھا کے لے گئے، بوجھ کتنا محسوس ہویا؟ تو جبریل امین نے فرمایا میں انج لگیا کہ جی میں کسی انسان دے جسم تے مچھر بہ جاندہ ہے، بس اتنا جا۔ اتنا بڑا جبریل پر شب معراج چھوٹے جے سوراخ وچوں گزر گیا۔ آؤ نہ پوچھئے جا کے جبریل امین نو، جبریل اتنا بڑا تیرا وجود ہے تے یہ چھوٹے جے سوراخ وچوں کیویں گزر گئے؟ جبریل فرماتے ہیں کہ میں کوئی در مصطفیٰ تے جبریل بن کے آیا۔ تسی نہیں فرمائی سبحان اللہ۔ میں کو در مصطفیٰ تے جبریل بن کے آیا۔ کوئی کول رہ کے جادوگر آکے کوئی دورو درجے لے جاندہ، ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ککھ نہ رہ جاندہ۔ اتھے ککھ نہ چھڑ گئے اپنا تے پھر ککھ رہ جاندہ ہے۔ ادھر مصطفیٰ ہے، اتھے اکڑ لے کے اتھے جبریل بن کے اتھے چودھری بن کے تے نہیں نہ آئی دا، اتھے تے ہستی مٹا کے آئی دا۔ ادھر مصطفیٰ دا عدب اتھے ہستی مٹا کے آؤ، ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ۔ الغرض جبریل گزر کے ہن نبی پاک چادر تان کے لیٹے، عرض کی تھی ہن آواز دے ماں، فرمایا آواز نہیں دینی، ایتھے تے اتنا نازک مزاج محبوب ہے کہ تتلی بھی کولو گزر جاوے تے ہوا لگ دی ہے۔ اتنا نازک مزاج محبوب ہے کہ پیر دی تلی پتھر تے رکھے تے وہ بھی پگھل کے موم بن جاندہ ہے۔ اتنا نازک مزاج محبوب ہے تے آواز دے کے نہیں نہ جگانا، یہ کوئی عام دنیا دا درد نہیں، در مصطفیٰ آواز نہیں دینی یا اللہ ہیلاواں، فرمایا نہیں نا یا اللہ پھر کیویں جگاواں، پیغام بھی دینا ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا یا جبریل قبل قدمی، پروردگار نے فرمایا جبریل میں تیرا سارا وجود نور دا بنایا ہے، تیرے ہونٹ میں ٹھنڈے کفور دے بنائے نے، اس واسطے کہ میں راج دی رات یار دے قدم چمن دے کمیں آ جان، اپنے ہونٹ یار دے قدمہ دے رکھ دے، ہونٹا دی ٹھنڈک کے پہنچی میرا یار آپ اٹھ جائے گا۔ ویخ کڑیاں نزاکتہ والا یار ہیں، ہونٹا دی ٹھنڈک دے کے جگایا جا رہے ہیں۔ ہن جبریل نو حکم ہونٹ یار دے قدمہ دے رکھ دے، جبریل ہونٹ رکھے چمی جا رہا، چمی جا رہا، چمی جا رہا۔ جبریل نے میں نو تے تو آنو پیغام دیتا، مرشد پیر چمے آجے میں جبریل بھی سنی جے۔
یا رسول اللہ حق چاری سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی بولے ہوا دیکھیں جی کبو محبوب نے جگایا جا رہے قدم چمے بشر تے چادر تان کے سوتا اے بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمے پیا تلیاں جس دی خاطر عرش پری دیاں اج سجیاں ہویاں گلیاں ابو جال ورگے بشری سمجھ دے رہ گئے ابو جال ورگے بشری سمجھ دے رہ گئے پر جبریل رمض نو سمجھ کے تے دسیا کہ اے او بشرے جدی پیر نوریاں دا امام چومدا ہے اینو کدرے اپنے برگا نہ جان بیٹھی اے او وے جدے پیر نوریاں دا امام چومدا ہے بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں جبریل قدم چم رہے یاد رکھیا چمنا عبادت نہیں ہوندا چمنا محبت ہوندا ہے حجر اسود نو چومنے ہے تے پتھر ہی نا انہوں کیوں چومنے اس واسطے کہ جنتی پتھر ہے اتنے پتھر نے ایسے نہیں چوم دے انہوں کیوں چومنے کیونکہ پتھر ہے مگر جنتی ہے آدم علیہ السلام جنت چنال لکھے آئے تے سچی دسے آجے یار جنتی پتھر چومیا جا سکتا ہے تے جنتی انسان نہیں چومیا جا سکتا اسی بھی سارے انہوں نہیں چوم دے اسی بھی انہوں نے چومنے جڑے جنتی نے اسی بھی انہوں نے چومنے جڑے جنتی نے چومنا عبادت نہیں ہوتا کہ شرک ہو جائے کسی نے چومیا کوئی شرک تے نہیں نہ ہو جاتا کیونکہ چومنا عبادت تے نہیں چومنا تے محبت ہوتا ہے اولاد نو بندہ کوئی عبادت واسطے تے نہیں نہ چومدا حجر اسود نو عبادت سمجھ کے تے نہیں نہ چومدا حجر اسود ہوئے اولاد ہوئے چوم دے لوگ محبت نال لے تو چومنا محبت ہوتا ہے جبریل چوم رہا میرے محبوب دے قدم پیر باہو نے فرما جے تو چاہمیں وحدت رب دی تے چوم مرشد دیاں تلیاں ہو جبریل چوم رہے جب ٹھنڈک پہنچی نا سرور عالم دے قدمین مبارک نو اینج میرے نبی چادر جد مزمل دی ہٹائی نا تے حضور نال فرما دے کون ہے اے ساڑھا دروازہ کھٹکاوے اسی پوچھئے نا کون ہے تے بارو آواز پتا کیوں دی میں نہیں کہنا چاہیے دا نام حضور نے فرما نام دسو اے عذاب چوئے کہ دروازہ کھٹکاؤ پوچھیا جاوے کون تے اپنا نام دسو جدو کون ہے دے والی چادر ہٹا کے فرمانا کون ہے تے جواب تے باندھا سی میں پر جبریل میں نہیں آکھا جبریل کہندے جی جبریل آیا آؤ ذرا عالم تصورات چلیے تے جا کے جبریل نے پوچھئے سانوں کو پوچھے کون تے اسی تے کہنے میں تو سا میں کیوں نہیں آکھی جبریل فرمایا محمد ابو ہے نا میں ہی تے مار کے آیا اچھا بولو موتیاں علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ بھائی میں ہی تے مار کے آیا نالے جبریل فرمایا میں نے کہ میں یاد ہے جدو اللہ نے آدم نے بنا کے فرمایا سجدہ کرو سارا سجدہ کیتا شیطان کھڑا ہے اللہ نے رجا فرمایا سجدہ کیوں نہیں کرنا کہنے لگا میں نہیں کرنا اس واسطے کہ انا خیر منہ میں ایدے نالو چنگا میں ایدے نالو چنگا میں ایدے نالو چنگا جبریل کہنے لگے میں نو او دی میں یاد اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الى یوم الدین انہیں نبی دے بوئے میں کی تھی اللہ نے ابلیس بنا دیتا پتہ لگیا جڑا پہلی باری میں بولے آؤ او شیطان بنے جبریل کہتے نہیں میں نو پتہ ہے تھے میں کریے ابلیس بن دے میں ماری ہے جبریل بن دا
بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا چشتیاں دا امام بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ، میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دوویں ہتھیں لٹ، پر شرطے وے پہلے میں اپنی مار درجہ ولایت نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ دے وچ میں ہوئے، غصہ ہوئے، تکبر تے غرور تے غیبت ہوئے، انہی دیر تک کدے بندہ ولایت دی منزلہ طے نہیں کر سکتا، پہلے تک میں مارنی پہندی ہے۔ شیطان نے میں آکھیا سی نا نبی دے بوئے میں ایدے نالو چنگا انا خیر من، او شیطان بن گیا، نبی دے بوئے آبیے تے میں مار کے آئی گا۔ ہن سید عالم چادر ہٹا کے نہ تے فرما کون؟ آکھیا جبریل۔ سید عالم بیدار ہوئے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نیند کیسی نیند ہے میرے نبی دے کو ساڑھے ورگی نیند تے نہیں نا، اسی سو جائیے تے بے خبر ہو جانے، نبی دی نیند اتنی پیاری تنام عینی ولا ینام قلبی، میرے نبی نے فرمایا میریاں اکھیاں سوندیاں تے میرا دل جاگدا ہوندا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہوئے سو جاوے وضو ٹوٹ جاندا ہے، انسان اگر ٹیک لگا کے سو جائے اونگ آ جائے وضو ٹوٹ جاندا ہے، پر حدیث پاک چاہتا ہے نبی کریم سو کے اٹھ دے سن تے بغیر وضو دے، بغیر وضو دے نبی پاک نماز پڑھنا نوافل پڑھنا شروع ہو جاندے سن، سو کے اٹھنا۔ وجہ کی ہے؟ ساڑھی نیند چونکہ بے خبر کر دیندی ہے، بے خبر ہو کے پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے کہ نہیں۔ نیند بے خبری دا نام ہے، نیند دوسری موت ہے۔ انسان جب سو جاوے تے وضو ٹوٹ جاوے انہوں خبر نہیں، اس واسطے احتیاطاً وضو کر لوے، بلکہ احتیاطاً نہیں ضروری ہے کہ وضو کرے، ٹوٹ گیا وضو۔ پر نبی کریم علیہ السلام جب خواب بھی ویکھ دینے تے نبی دا خواب بھی خدا دی وحی ہوندا ہے، تے جدہ ستیاں رب نہ رابطہ نہیں ٹوٹدا او دا ستیاں وضو کی میں ٹوٹ سکدا ہے، او دا تے ستیاں رب نہ رابطہ نہیں ٹوٹدا۔ ایسی بیداری والی نیند میرے آقا علیہ السلام دی، یار سچی دس امتی نبی ورگا سو نہیں سکدا، نبی ورگا ہو کی میں سکدا ہے، اسی تے نبی ورگا سو نہیں سکدے، تو نبی ورگا ہو کون سکدا ہے؟ نبی پاک بیدار ہوئے، حضور نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا پیغام لے کے آیا، ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ، کملی والے جب رب نہ تیرے نال ملاقات کرندا بڑا ہی مشتاق ہے۔ ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تکدا ہی تیرے والے، بھائی ساری دنیا رب نو ویکھنا چاہندی تے رب کی کہہ رہے محبوب نو لیاؤ میں یار نو ویکھنا چاہنا، اسی ملاقات کرنا چاہنے ہیں محبوب نال، ملاقات دا ویلا لیا جا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور تے گئے نا تے اللہ فرمایا پہلے 40 روزے رکھ کے آؤ تے پھر دساں گے، یہ بھی نہیں آکھیا دیدار کراواں گے، فرمایا دساں گے۔ 40 روزے رکھ کے گئے، آکھیا جی ہون، فرمایا رات نو آیا جی ٹھیک ہے رات نو آ جانا، ہون 40 بندے نال لے کے، جی ٹھیک ہے 40 بندے آ گئے، یہ 70 بندے۔ موسیٰ دیدار کرن جا رہے تے شرطاں من رہے، ایتھے جانا ہے تے منوا رہے نے، کی فرما رہے نے ذرا ٹھہرو میں تیاری کرنا میں تے پھر چلنے ہیں، او سراپا انتظارم او منتظر، ایک اوے جڑا انتظار کر دے تے ایک آ ماہی جدا انتظار کیتا جا رہا ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظارم او منتظر۔ کلیم ہونے جڑے انتظار کر دینے، محبوب ہونے جڑے انتظار کرا رہے نے، فرمائے ہون ٹھہرو ذرا اسی نا تیاری کر لئیے۔ ہون تیاری کیسی سی؟ پتہ نہیں ہو کیڑا آب تسنیم ہوئے گا جدن میرے نبی نے غسل فرمایا ہوئے شب معراج، سید عالم نے غسل فرمایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیار دی گل فرمائی محبت آپ فرما دینے، وہ جڑا یار نے غسل فرما کے ظلفاں چھنڈیاں سننا، اور جنہیں پانی دے قطر محمد عربی دی ظلف واللیل جو ڈگے سن، رب نے سارے ستارے بنا دیتے سن، سارے ستارے بن کے جڑے یار دیاں ظلفاں جو پانی دے قطرات شب معراج نکلے، حسن تے اگے ہی نہیں مان،
تے جدو تیار ہو جائے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے ہو ہیں جڑے باہر بیٹھے ہوندے انہوں تو مینوں پتہ نہیں ہو کی کر دینے مگر تسی میرے سامنے بیٹھے ہو تو روند نہ ماریا کرو اچھا بولیا کرو سبحان اللہ میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تو انہوں تے پتہ تسی مارتے رہندے ہو سیال کوٹھی لہذا روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکن دی نشانی ہوندی ہے بندہ جاگ دا پیا میں جاگ دے نہ گل کرنی ہے کون ہے دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تے تیاری کر رہے ان پری دی گل سنو علماء فرماتے نے جبریل نے نا ایک امامہ شریف ایک پگڑی لیا کے میرے نبی نے پیش کی تھی عرض کی تھی سونے اے پہنو نا حضور فرمایا پگڑی کیڑی ہے عرض کی تھی آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 12,000 سال پہلے رضوان جنت نے پگڑی بند کے جنت چ رکھی سی تے ہر روز 40,000 یا 70,000 فرشتہ دے ارد گرد کھروٹ کے کملی والے تیرے تے درود و سلام پڑھدا رہا ہے 12,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو اس پگڑی نو بدیا گیا گرامی قدر حضرات کیسے ناز اٹھائے جا رہے محبوب دے سرکار نے جدو پگڑی مبارک رکھی نا سارے اقدس تے ہن اس ویلے حسن کی ہوئے گا مصطفیٰ علیہ السلام دا میرے کل تے بیان نہیں ہے میرے کل تے الفاظ نہیں کہ میں تخیل بھی پیش کر سکا کہ اس ویلے کیسا حسن ہوئے گا میرا واحدہ بس میں دے آکھاں گا مصطفیٰ دے نظارے دیکھ کے ہو گئے قربان سارے دیکھ کے قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سج سجا کے نوجوانوں میرے آقا دولہ بنے ادھر سواری تیار ہے میرے آقا ٹورے ٹورے سواری دے قریب گئے حدیث پاک کی آتا ہے میرے نبی براق دے قریب گئے تے براق چھلانگ مار کے اوتھ چلا گیا نبی کریم ٹورے ٹورے براق دے نڑے آئے جب براق نے چھلانگ ماری ادھر آ گیا نبی کریم ٹورے ٹورے براق دے قریب ادھر آئے براق نے چھلانگ ماری ادھر آ گیا نبی کریم قریب آئے جبریل بڑے حیران نے جھڑک مار کے کہنے لگے تینوں شرم نہیں ہوندی ہزاراں سال سے ماہیلی روندہ رہے آئے اج یار آیا ہے نخرے کرنا ہے براق نو پسینہ جھڑک دینا آ گیا تے براق کہنے لگا جبریل میں نخرے نہیں ہوں پیا کردہ رب کعبہ دی قسم ہے 40,000 سال سے یار دیاں اڈی کا کردہ رہے ہیں کملی والا نیڑے ہوں دئی میں نو وجد آ جاندہ سونا نیڑے آندہ میں نو چی وجد آ جاندہ سونا نیڑے آؤں دا تے میں سوچی پہ جانا کتھے میں کو جی کتھے ہو سونا لا چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی بے مرشد نال میں کدے بولے آنی مرشد والا بولو سبحان اللہ اڑا کہنے لگا میں سوچی پہ جانا میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیویں اسنو پاواں او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی لکھ وسیلے پاواں او نام سونی 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 نام سونی گن پلے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ ایسی باہوں کہ تیروں دی نہ مر جا
میں کو جی تے میرا دل بر سونا بسم اللہ بیٹے میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کی کروں سنو بھاواں ہوں نوجوانوں جبریل امین علیہ السلام فرما دینے براقن میں چھڑک ماری انہوں آگیا پسینہ آکھیا سرکار بیٹھو ہن اگے تے براق ہٹ رہا ہن حضور ٹھہر گئے اللہ فرما جبریل پوچھو نہ کیوں نہیں بیٹھ رہے سید عالم دی بارگاہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دے سونیو کیوں نہیں بیٹھ رہے تشریف فرما ہوگو نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نے ایک خیال تنگ کر رہے سونا ہو کی فرمایا اج میں چلیاں تے لمبا سفرے تے براق آئے میری سواری واسطے 500 سال دا سفر پل سرات تے میرے غلام گناہ دیاں پنڈاں چک کے کیویں وہ سفر کریں بسم اللہ جی کیویں ایڈا لمبا میرے غلام سفر کریں گے میرا سفر شروع ہویا تے براق آ گیا تے غلاماں دا کی بنے گا نوجوانوں اس ویلے جدو اللہ نال ملاقات ہے سفر دا آغاز ہے تے خیال کی داریا تیرا تے میرا کدھروں لبدا ایڈا لاجپال نبی یار موقع ویکھ کیڑا خدا نال ملاقات کرن جانا ہے ایتھے وزیر اعظم نال ملاقات دا ٹائم لیا ہووے نا تے بندے نو کسے دا خیال نہیں ہوندا تے ملاقات رب نال تے خیال گناہگاراں دا عرض کیتی یا اللہ میرے گناہگاراں دا کی بنے گا اللہ نے ارشاد فرمایا سونا تسی تشریف رکھو اج ماہیہ تیرے سارے ناز اٹھاواں گے میں عرض کی تھی نا اتھے شرطہ من کے جا رہے موسیٰ اتھے منوا کے جا رہے اکھیا میرے غلاماں دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونے تو براق دے بیٹھ تیرا میرا وعدہ رہا کملی والیا جدی سینے دے اندر رتی ایمان دی ہوئے گی نا وہ قبر اچھ قیامت نو بعد اچھ نکلے گا وہ دی قبر تے سواری پہلے آ جاوے گی ہوئے تیرا غلام قبر جو بعد اچھ نکلے گا سواری پہلے پہنچ جاوے گی ہن میرے نبی براق تے بیٹھے گرامی قدر حضرات علامہ ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ بڑی پرید دی گل لکھی جدو میرے آقا علیہ السلام براق تے بیٹھا لگے نا تے جڑی رکاب ہوندی ہے نا جویں گھوڑے دی رکاب دے وچ پیر رکھ کے چڑھی دا نا اور رکاب دے وچ نبی پاک جدو قدم مبارک رکھ لگے تے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوڑ کے آئے آکے نا اس براق نو انج کر کے اپنی تلیاں تے رکھا تے آکھیا رکھو جی قدم مبارک میرے کریم آقا نے پاؤں ہٹا کے فرمایا نہیں تم مقرب فرشتہ ہیں تیری تے اپنی بڑی عزت ہے بھائی انہیں فرشتیاں چو 4 مقرب فرشتے انہیں چوما چو 1 اسرافیل ہے کون ہے والی نے فرمایا کہ تو آپ بڑی عزت والے ہیں میرے تیرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل میرے نبی نے فرمایا عزت والی عزت والے دی عزت کردہ ہے جدو کچھ نہ ویکھو نا کسی دی عزت نہیں کردہ سمجھ جایا کرو اے دی اپنے حال کوئی نہیں کون ہے والی نے اصول مرتب فرما دیتا کہ انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل فرمایا عزت والے دی عزت کردہ ہے میرے نبی نے فرمایا تو آپ بڑی عزت والے ہیں تے انج نہ کر اسرافیل نے جواب کی دیتا سنیے اسرافیل ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والیا نہ اللہ دی 1000 سال عبادت کی تھی اور یاد رکھیے گا جڑا فرشتہ رکوع چے قیامت تک رکوع چے جڑا قیام چے قیامت تک قیام چے جڑا سجدے چے قیامت تک سجدے چے جڑا فرشتہ جس حالت عبادت کر رہے ہیں اسے حالت چیئے ایک کملی والے دے غلامہ تے کرم ہویا کہ کسے دا رکوع پا دیتا ہے کسے دا قیام کسے دا سجدہ ایک کو رکعت سارے فرشتیاں دی عبادت رکھ کے دسیا تو ایک رکعت بڑی میں سارے فرشتیاں دی عبادت دا ثواب دے دے واگا یہ تیرے میرے نصیبہ چاہیا کہ اوتھے صرف کسے نو رکوع ملے ہے کسے نو قیام تے کسے نو سجدہ تے سانو ایک کو رکعت سارا کچھ مل گیا ہے اسرافیل
عرض کی تھی میں ہزاراں سال عبادت کی تھی ایک دن اللہ دی آواز آئی میں بڑا راضی ہوں مانگ جو مانگنا ہے عرض کی تھی کملی والا مولا نو عرض کی تھی اللہ جب بڑا ہی راضی ہے میریاں عبادت دا کوئی صلہ دینا ہی جدوں میرا آج دی رات آوے تیرا یار سواری تے بین لگے اپنے یار دی سواری دیاں رکاباں پھڑن دی اجازت دے دیویں عرض کی تھی کملی والیا کہ میرے کولوں حصہ نہ لویں میں ہزاراں سال عبادت کر کے اے مقام لے ناز نہیں کر دے اپنی ناز نہیں کر دے اپنے نصیبہ ہوتے اتنے ہزاراں سال عبادت کر کے یار دی سواری دیا رکابہ پھڑن دی اجازت مل دی ہے اساں تے دعا بھی نہیں سی کیتی تے رب نے پھر بھی محمد دی غلامی چی پا دیتا ہے اسی نام قدرہ تے ناز کریو سماہی دی غلامی تے کیوں نہ ناز کریو اتنے اسرافیل ورگے ہزاراں سال عبادت کر کے دی سواری دیا رکابہ پکڑ دے میرے نبی نے قدم مبارک رکھے تھے حضور آگے براق ہوتے ہن سواری انج ٹوری کے جی میں باغ عالم میں باد بہاری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری جبریل نہ انج کر کے ہاتھ بند کے تے پیچھے پیچھے تے 70,000 فرشتے ہاتھ بند کے پیچھے آؤ ذرا عالم تصورات چی جبریل نو جا کے پوچھئے تو آپ فرشتیاں دا امام بیت المعمور دا خطیب ہے 1,24,000 نبیاں دا کم بیش دا صحابی ہیں آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہیں تے حافظ بھی ہیں تے مرتبہ تیرا اپنا ہی بڑا ہے بہ جا پیچھے اتھے کیڑی کو ڈبل سواری باندھے نبی پاک دی سواری تے بہ جانا نال حضور دے پیچھے جبریل کہے گا نا اتھے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ بڑی پیار دی گل لکھی جواہر البحار آپ فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ نے انسان تے جنات نو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انہاں تے رب نے اپنی عبادت لی پیدا فرمایا پر جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لی فرمایا یہ جبریل دی پیدائش دا مقصد یہ ہے کہ میرے محمد دی خدمت کرے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آکھیا میں کوئی یہ تھے افسر بن کے تے نہیں نہ آیا کہ پیچھے بہ جاؤں آکھیا آج میرا دل کردہ کملی والے دی سواری ٹورے تے سونے دی سواری دا سم جدو زمین تے لگے نا تے بچو دھوڑ دے ذرے اٹھن اور دھوڑ دے ذرے اٹھ کے آکے تے جبریل دے سر تے ظلفاں چو بیجن میں سمجھا گا ساری زندگی دیاں تے نبیاں دی ساری نوکری دے عبادت دا مولف ہے گیا ہے اجی یار دی سواری دی دھوڑ میرے والا چو بیجن ٹوری میرے نبی دی سواری لو ہن میں سفر دا آغاز کر لیا اگلے جمعے انشاءاللہ تو انہوں جلدی جلدی ٹور لما گے سفر ہے کیونکہ ہن مہینہ ٹور پہ نا اپنے اخیر والا کالند والی صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ٹوری اچانک ایک مقام آیا جبریل عرض کی دی کملی والی آؤ ایتھے اترے آجے دو نفل پڑے آجے نبی کریم نے اتر کے دو رکعت نماز نفل پڑے حضور نے فرمایا جبریل ایک ایڑا مقام ہے عرض کی تھی کملی والے نو بیت اللحم کہہ دینے انو بیت اللحم کہہ دینے ایتھے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی نوجوانوں پتہ چل گیا جتھے عیسیٰ دی ولادت ہوئے اتھے نفل پڑے جاندے نہیں اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی فرمایا ابراہیم دے جتھے قدم لگن ان مصلی بنا لو نفل پڑھو ہر حاجی اتھے دو نفل پڑھ دائے جتھے ابراہیم دے قدم لگیں ہر عمرہ کرنے والا اتھے دو نفل پڑھ دائے جتھے عیسیٰ پیدا ہوئے اتھے بھی نفل پڑھے گئے جتھے ابراہیم دے قدم لگیں اتھے بھی نفل پڑھے گئے پھر جتھے کملی والا پیدا ہویا اتھے بھی نفل پڑھے جا سکتے
بیت اللہ شریف جو صفا مروا والے دروازے نکلیے سامنے وہ جتھے لائبریری بنی وہ مکان ہے میرے نبی دی ولادت والا اتھے کو جا کے سنی عاشق نفل پڑھے تے بیلی کہندے نے وہ شرک اتھے کیوں نفل پڑھنا جھلیا تینوں سمجھ نہیں آئی بھئی جتھے عیسیٰ پیدا ہون جبریل کہہ رہے کملی والے اتھے نفل پڑھو بیت اللہ ہم اتھے عیسیٰ دی ولادت جتھے ابراہیم دے قدم لگر رب آپ آکھے تے نفل پڑھو انہاں دے مقامات دے اتھے نفل پڑھے جا سکتے جتھے حضور دی ولادت ہوئی اتھے نہیں نفل پڑھے جا سکتے میرے کریم آقا دی سواری ٹوری گرامی قدر حضرات فرشتیاں دا جلوس میرے نبی دی سواری دے نال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انج ٹورے ناد نال یہ فرشتے نالے نعرے پہ مار دین کہندے نے تاہا دی شان والے عرشات جان والے تاہا دی ان جڑے بار بیٹھے ہو نبی تے تو آڈا بھی ساڑا سانجائی ہے رل کے میرے نال ہاتھ لرا کے نبی دی ناد مڑو تاہا دی شان والے عرشات کوئی آواز نہیں آ رہی بلند پڑھیے گا تاہا دی شان والے عرشات جان والے جبریل کہہ رہے نے شان تیری پلے پلے شان تیری پلے پلے رب بھی سلام گھلے رب بھی سلام گھلے دشمنان دے پیراں تھلے چادراں وچھان والے عرشاں تے جان والے تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے نبی کریم دے نعرے لگ رہے تھے جلوس جا رہا شب معراج میرے نبی دا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک نو ایتھویں بعد دا آغاز کریں گے اللہ کریم ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب